سوال ہے کہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جس کو آتی ہے تو نہ پڑھے، اس کی نہیں ہوتی۔ تو جس کو آتی نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ بات کی سمجھ آئیے جی؟ اب دیکھیں بندہ نماز میں تحیات للہ نہیں پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، اللہ اکبر نہیں پڑھے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، تو نماز کیسے ہوگی؟ لیکن جس بیچارے کو آتی نہیں ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو وہ کہتے ہیں مجھے آتی نہیں۔ تو میں نے ایک بندے کو کہا آ جا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں۔ میں نے اسے نا حدیث نکال کر موبائل سے دکھائی کہ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ۔ تو یقین جانے اس خوشی سے نا یا شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے یہ تو بہت آسان ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ اب کوئی نماز کی دعا ایسی نہیں ہے جو انہوں نے یاد نہ کی۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں اور بشارتیں یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ دیکھیں کافروں کے اسلام پر جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا ایک بڑا بنیادی سبب ہم مسلمانوں کی روش و رویہ ہے۔ مار دو، قتل کر دو، جلا دو، لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، گستاخ نبی کی سزا سر تن سے جدا۔ ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ پستول لا کے ڈبے ٹوردا پھردا ہے، گستاخ لب کے میں مارنا ہے۔ ہاں جی، تو وہ جو ہے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شاید تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ اسلحے کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام تو رسول اللہ کے آپ کی سنتوں سے پھیلا ہے، اس میں آپ کا اخلاق بھی ہے، آپ کی نماز بھی ہے، آپ کے معاملات بھی ہیں، اور نبی پاک کی تلوار بھی ہے۔ بات سمجھ آئیے جی؟ وہ یار میں جو ہے نا وہ سب سے کم اگر لفظ بولوں نا تو دھوکے باز ہے، اس کی ایک تقریر بھی سچی نہیں، کوئی ایک بیان اس کا سچا نہیں، کوئی ایک تقریر کوئی ٹاپک لے ہے اس کے اندر اس نے قط و برید، افراط و تفریط، ملاوٹ، کچھ چیزیں ڈال دی کچھ نکال دی، وعدہ کاٹا۔ انجینئر محمد علی مرزا کو یوں سمجھ لیں پنجابی زبان دے وچ انجینئر وعدہ کاٹا۔ سوال ہے نماز کے اندر کہاں دیکھنا چاہیے؟ اگر آپ کا خشوع و خضوع قائم رہے تو آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں اللہ اکبر ایسے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر خشوع و خضوع آپ کا قائم نہیں رہتا تو آپ جو ہیں وہ پھر سجدے کی حالت میں جھک کر نیچے دیکھیں تاکہ آپ کا جو خشوع اور خضوع ہے یہ قائم رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹتے تھے، اس کا سبب وجہ کہ جنت دیکھ رہے ہیں نماز میں، جہنم کو دیکھا ہے نماز میں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور قبلہ کی طرف ایک صحابی چوکیدار تھا ناکے پر، تو وہ آ رہا تھا، آپ کی بینائی نے اس کو دیکھ لیا اور نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا بتاؤ کدھر کر کے ہے؟ تو صحابہ کرام دیکھے کتنے کر کے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ خشوع و خضوع اصل ہے۔ ہاں یہ پٹھانوں کی طرح ایسے ایسے گردن نہیں پھیرنی، نگاہ ایسے ایسے نہیں پھیرنی، لا یلوی عنقہ، نہ گردن کو پھیرے نہ نگاہ کو پھیرے، یعنی ایسے ایسے نہ کرے۔ خشوع سوال ہے بڑا اہم جی۔ خشوع خضوع ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کے، دل جنہوں تینوں تیرے ابو امی نہیں آتے دل لا کے پڑھیا کر، دل لا کے پڑھنا انہوں خشوع و خضوع آتے ہیں۔ خشوع و خضوع یعنی کوئی اضافی حرکت نہیں کرنی، کھرکنا نہیں، کدی سلوار نہیں ہے جتے کرنی۔ ساڈی مسجد وچ ایک بندہ سی وہ تراویحاں دے وچ جیب دے وچ ریوڑیاں تے مونگ پھلی پا کے ہوندا، انہیں جدوں بندے ٹر جانا رکوع انہیں چٹ کھلوتے والا پھکا مار کے پھر انہیں رکوع سادہ آدمی سی، سبحان اللہ۔ اس کو میں نے کہا کہ نماز میں ایسے نہ کھایا پیا کر، آندھا جی میں کھادا پیتا نا میں نس جاؤں گا، میرے پڑھن دے۔ نماز کے اندر گردن اور نگاہ نہ پھیرے تو نظر رکھنے کا کوئی مقام خاص نہیں کیا گیا،
एक हदीस से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि तशहुद में नबी अलैहिस्सलाम की जो बसर है उंगली से तजावुज नहीं करती थी। तो कहते हैं कि सजदे या रुकू के मकाम पर नजर निगाह होनी चाहिए इस हदीस से। लेकिन इस हदीस से ये मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो ये ठोडी मुबारक है ये ज्यादा ऐसे लगी होती थी छाती की तरफ, तभी जो निगाह है वो उंगली को तजावुज नहीं करती। ये जो तशहुद की उंगली है ना, इसको तजावुज तब नहीं करती कि जब आपकी जो ठोडी है वो ज्यादा झुकी हुई हो ऐसे।